نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب ہم بنیادوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا دائرہ اسلام کا ہے، اس باؤنڈری کے اندر، اس حصار کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو کسی شخص کو مسلمان بناتی ہیں اور اس کا رد کرنے والے کو اس دائرے سے باہر کر دیتی ہیں۔ عقیدے کے بنیادی مسائل جو قطعیات سے ثابت ہوتے ہیں وہ سب اسی دائرے میں ہیں، جس پر امت میں تمام مسلمانوں کا، ان کے علماء کا بھی اور عوام کا بھی اتفاق ہے۔ اس دائرے کو معلوم من الدین بالضرورہ کہہ لیجئے، قطعیات کا دائرہ کہہ لیجئے۔ ہر وہ چیز جو کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، عقائد کے قبیل سے ہو، فرائض واجبات اور حرام کے قبیل سے ہو، یعنی جس پر امت کا اتفاق ہو گیا۔ یہ تو ایک ایسا دائرہ ہے کہ جس پہ اکثریت نہیں بلکہ سب کا اتفاق ہونا ضروری ہے کہ یہ دائرہ ہے اسلام کا، اس کے باہر کفر ہوگا۔ اب اس دائرے کے اپنے اندر بھی مختلف اور شاخیں بن گئی ہیں۔ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے انداز سے حق کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دیا، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اب جس کے نزدیک ما انا علیہ و اصحابی یعنی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا اور جو آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا رہا، جن کے نزدیک یہ معیار ہے، ان کا ایک دائرہ ہو گیا، اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرا دائرہ اور کئی چھوٹے چھوٹے اور دائرے، وہ اپنے اپنے اختلافات کی بنیاد پر ہوتے چلے گئے۔ تو وہ جو ستفترقون امتی والی حدیث ہے، اس سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اور پچھلی امتوں میں آپ نے اشارہ کیا کہ یہود 71 میں اور نصرانی 72 میں اور میری امت 73، ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، جو اس کو کہنا چاہیں، تو اس کے لیے یہ اصطلاح بعد میں کوئن کی گئی، بنائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ کے ساتھ کہ ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ، اہل سنہ والجماعہ، جماعت صحابہ۔ تو یہاں سے اب جو چیز آئے گی، اب اس کی انٹرپریٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہی راستہ جب ہو جائے گا اور جن جن کا ہو جائے گا، وہ خود ایک ٹکڑی، ایک جماعت بن جائیں گے، اور یہ جو جماعت ہے یہی ہے فرقہ ناجیہ۔ ظاہری بات ہے اس کے مقابل باقی لوگ دوسرے نصوص اور دوسری باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی حقانیت کی بات کریں گے اور اپنے گروہ کے حق ہونے کی بات کریں گے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون والا معاملہ رہے گا۔ یہ اسلام کے دائرے میں بھی ایسا ہی ہے۔ اسلام کے مقابل جو اور عقائد اور مذاہب ہیں، وہ اپنی باتیں، اپنے دلائل پیش کر کے اس کو حق سمجھیں گے۔ تو اس کا فیصلہ حتمی طور پر قیامت والے دن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن ایمانی طور پر ہمارے لیے اپنے ہی دائرے کا حق ہونا سمجھ کے اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ اس یقین کے ساتھ، اس کنوکشن کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے کہ یہی دائرہ درست ہے اور یہی دائرہ حق ہے۔ اس سے قطع نظر کہ دوسروں کے نزدیک یہ بات درست ہے کہ نہیں، وہ ان کا معاملہ، وہ جانے، ہمیں تو اپنا کنوکشن چاہیے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین اس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعہ کے بارے میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے، قرآن کی آیات بھی موجود ہے۔ سبیل المؤمنین جو قرآن کہتا ہے، وہ یشاقق اللہ ورسولہ کہہ کر کہ جو اس سے پھٹے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کا راستہ اختیار کیا، یا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ منعم علیہم جو ہے، یہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں۔ یہ امت کا سواد اعظم ہے، یہ امت کا اکثریتی حصہ ہے۔ اہل سنہ والجماعہ، یہ ہے وہ طبقہ جس کی بات ہو رہی ہے، اور جن کی یہ رائے ہوتی ہے
وہی اجتماعیت ہے۔ ان کے اہل علم، ظاہری بات ہے کہ وہ اہل علم اسی لیے اکثر ہوئے کہ ان کے متبعین بھی کثرت سے ہوئے، اور اسی امت کا یہ شرف ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ صفوں میں 120 میں سے 80 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے۔ تو اس سب سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم اہل سنت والجماعہ یہ ہے وہ اجتماعیت، اور جو اس راستے پر ہے، اور ان میں کچھ ویوز ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، تو اب وہ کون اس مین لائن سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین اب تک چلی آ رہی ہے، اس مین سٹیم سے جتنی بھی آف شوٹس ہوں گی، جتنے بھی راستے ادھر ادھر نکلیں گے، ان سب راستوں میں، ان سب ٹکڑیوں میں کون اس مین راستے سے، سواد اعظم سے، بیچ کے اس راستے سے، اس امت کے اجتماعی تصور اور اجتماعی جمعیت سے، اس سے کتنا دور ہے، اتنا سمجھا جائے گا کہ وہ حق سے منحرف ہے۔ کیونکہ اب معیار یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سلسلے کو جو اوپر سے لے کے 1400 سال سے چلا رہے ہیں، اب یہ فکر، اب ظاہری بات ہے ایسا کبھی ہو سکتا اور ہوگا قیامت کے قریب کہ اس میں لوگ اہل علم کم ہوتے جائیں گے، تو عوام الناس بھی اپنے عقائد میں گڑبڑ کرتے چلے جائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن من حیث المجموع یہ امت کا اجتماعی جو ایک خاکہ ہے، ایک ڈھانچہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اور قرآن کی مختلف آیات میں ید اللہ علی الجماعہ، تو یہ سب باتیں جو کہیں، یہ الجماعہ جو ہے یہ کیا ہے؟ بس یہی وہ اجتماعی سلسلہ ہے، اور اس میں امت ایسے ہی اس کو لے کر چلتی ہے۔ مثلا یہ قاعدہ بنایا کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ جو سبق لیا جاتا ہے، جو دلیل لی جاتی ہے، جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے قرآن کی کسی بھی آیت سے، وہ اس کے عموم پر ہوتا ہے، اس کے شان نزول کی خصوصیت کے ساتھ نہیں۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ ہر آیت ہی کسی نہ کسی شان نزول کے تحت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم تک پہنچائی ہے، تو اب ظاہری بات ہے اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس میں سے کوئی اور عمومی فائدہ نہ ہو، تو وہ حصہ قرآن کا خدا نخواستہ ریڈنڈنٹ ہو گیا، معطل ہو گیا، قیامت تک اب اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے۔ تو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں واقعے کے ساتھ ہے، یہ فلاں صحابی کے اوپر نازل ہوئی تھی، یہ اس کے معاملے میں ہوئی تھی، یہ وہاں ہوئی تھی، تو اب اس میں سے ہمیں اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں لینا، اس سے مزید کوئی رول نہیں نکالے جا سکتے۔ تو جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ ڈائریکٹ بلیک اینڈ وائٹ دیکھیں گے، بلیک اینڈ وائٹ اس کا آنسر دیں گے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی ان کو رد کر دیں گے یا آگے بڑھیں گے نہیں، اس کو بس وہیں چھوڑ دیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے پورے دین کو سکیڑ کے اتنا سا کر دیا۔ اور ظاہری بات یہ ہے وہ فکر جو کہ ظاہری بات ہے اس کے خلاف لکھا، یا جن صاحب نے، ہمارے دوست نے جو لکھا اور بھیجا، تو امت کی اجتماعیت اور اجتماعی اس کی فکر، کیا وہ دلیل ہے؟ جی ہاں، وہ اس معنی کر دلیل ہے کہ وہ الجماعہ ہے، اہل سنہ والجماعہ ہے۔ تو جب ایسا ہو تو اہل سنت والجماعہ پر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ان کی رحمت ہے، ان کی تائید و نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہے، تو یہی حق ہوگا۔ تو اب اس کے ساتھ جو جو چیزیں متعلق ہوں گی وہ خود اس طور پر دلیل ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت، سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ اس سے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا میں جو جمہوریت ہے وہ کہی جا رہی ہے، نہیں، دنیا میں جمہوریت میں چونکہ کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ گو، ابھی تک تو 1400 سال میں یہی ہوا کہ اہل سنہ والجماعہ ہی اکثر رہی اور اکثر ہی رہے گی، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت ایسا ہوتا کہ اکثریت نہ ہوتی، دوسری ٹکڑیاں کسی خاص موقع پر زیادہ پنپ گئیں، زیادہ ان کو کام مل گیا، زیادہ ان کو موقع مل گیا، تو ایک آدھ کوئی ٹکڑی اور بڑی ہو گئی۔ وہ اب تک ہوا نہیں ہے، لیکن اس کا امکان ہے اور اس کو محال نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن ایسا اگر کبھی ہو بھی جائے تب بھی معیار تو وہی رہے گا کہ اہل سنہ والجماعہ میں اکثریت کی رائے یہی ہوگی یا سب کی رائے یہی ہوگی، اور جب ایسا ہو جائے اور انہی کو فالو کرنے والے ان علماء کو، ان کے عوام، تو یہی
وہ مین طائفہ منصورہ ہوگا، اور چنانچہ ان پر بالکل اطمینان کے ساتھ اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حزب ہے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے، یہ والذین معاہو ہی کے ساتھ ہے، یہ والذین تبعوہم بإحسان الی یوم الدین، یہ اس کے تحت ہے، یہ اسی سواد اعظم کا حصہ ہے کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم اور خصوصی فضل ہے کہ اس دین کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ اور ان میں سے حق پر کبھی حالات برے بھی ہو جائیں تب بھی یہ ہوگا، یعنی جو میں نے کہا نا کہ اس کا امکان ہے، ابھی تک ایسا ہوا تو نہیں کہ اہل سنت والجماعہ 1400 سال میں کبھی بھی مائنورٹی میں رہے ہوں، لیکن اس کو امکان کے طور پہ کیوں قبول کیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ تقریباً متواتر ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس کو متواتر قرار دیا مختلف معنن، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے طرق سے آئی، اتنے مختلف الفاظ اس کے موجود ہیں کہ لا یزال طائفۃ یا لا تزال طائفۃ من امتی، ہے نا، وہ جو ہے اب میری امت میں ایک طائفہ ہمیشہ، ایک جماعت ہمیشہ ظاہرین علی الحق رہے گا، اور اس کا جو ہے وہ مبتلین کا انتحال بھی کچھ نہیں کر سکے گا، ان کی بیتکی باتیں اور ادھر ادھر کی ان کی کھینچا تانی اور دین میں ان کی اپنی تعویلیں باطل کسی بھی طریقے سے آنے نہیں دیں گی۔ تو اسلام محفوظ رکھیں گے یہ کام کرنے والے، دانتوں سے پکڑ کر چلنے والے ہوں گے، اور یہ طریقہ انہی کا ہے، صحابہ کا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا الیہا بالنواجذ، یہ سب اسی لائن سے ہے۔ تو اس معنی کر یہ بالکل دلیل بھی ہے، قطعیت بھی ہے، اس میں اللہ کی مدد بھی ہے، اور ان کے باہر جو لوگ ہوں گے وہ گو مسلمان ہوں لیکن اہل سنت والجماعہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی سزا وغیرہ بھگت کے پھر اگر اللہ معاف کرنا چاہیں گے تو معاف بھی فرما دیں گے، اللہ بادشاہ ہے، لیکن وہ رزق کی دائرے میں محفوظ دائرہ بس کل یہی ہے۔ تو اجتماعیت کی حقانیت کی دلیل، یا اجتماعیت جہاں ہو یہ حق ہوگا، یہ اس معنی کر ہے، یہ ریلیٹو ٹرم ہے، جمہوریت اس سے مراد نہیں ہے، عام عوام کی خالی بات اس میں نہیں ہے، علماء کی بات ہے، فقہا کی بات ہے، جن کے ساتھ ان کے متبعین بھی ہوں، انہی کی بات کو لے کر چلیں گے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اپنے طور پر نہیں چلیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ عام لوگوں نے خود یہ فیصلہ کر لیا اور ایک سسٹم نیا بنا دیا، جیسے کہ آج اگر مغربی معاشرے میں آپ، اور ہو سکتا ہے مسلمانوں میں بھی آپ الیکشن اور ووٹنگ کروائے، اس حوالے سے ریفرنڈم کروائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کو ایک سیکولر سسٹم میں ذاتی زندگی میں تو قبول کر لیں، اجتماعی زندگی میں قبول نہ کریں۔ لبرلزم کا جو خاکہ ہے، سیکولرزم کا جو آئیڈیا ہے، ہم ظاہری بات ہے اس کی بات نہیں کر رہے، اس لیے کہ اس کو لے کر چلنے والے اہل علم نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ظاہرین علی الحق ہیں، تو وہ لوگ لے کر چل رہے ہوں، اب ان کے ساتھ اجتماعیت بھی آ جائے، عوام بھی آ جائے، عام لوگوں کی اجتماعیت بھی ہو جائے، تب تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تب بھی وہ جو اہل علم ہیں، وہ جو ما انا علیہ و اصحابی پر قائم اور دائم ہے، وہی حق رہیں گے، وہی دلیل ہے ان تمام نصوص کی بنیاد پر کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک پروٹیکٹڈ رکھے گا۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ جی ہاں، اجتماعیت دلیل بن سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اجتماعیت کو لے کر چلنے والے لوگ اہل علم ہوں، جو ما انا علیہ و اصحابی کے راستے پر ہیں، جن کا طریق یہ ہے، پھر وہی چلے گی ترتیب۔ اب وہ عوام کی اجتماعیت ہو یا نہ ہو، اہل علم کی اجتماعیت ہوگی، ما انا علیہ و اصحابی کے جو دائرے میں لوگ ہیں ان کی اجتماعیت ہوگی، بلکہ عموماً اس پہ اجماع ہی ہوگا، بہت کم آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو ادھر ادھر کنارے پر ہوں، عموماً سب اس میں درمیان میں چل رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔